صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ صدق اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 22 ہے۔ کل آخری میں جو بیان ہوا کہ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی سونے کی چاندی کے کنگن پہنائے گا اور انہیں ستھری شراب یعنی شراب طہور پلائی جائے گی۔ یہ شراب طہور چلے گی کب؟ تفسیر میں دیا ہے کہ جنتی جب کھا پی کر کے فرصت ہو جائیں گے تو پھر انہیں شراب طہور پیش کی جائے گی۔ مطلب شراب طہور جو ہے وہ زیرہ کا کام کرے گی۔ زیرہ سمپلیکس جو پیتے ہیں اپن کھانا نہ پچانے کے لیے نا، لاسٹ میں اس کو دیا جائے گا۔ یہ شراب طہور جب بندہ پیے گا جنتی تو اس کی برکت سے اس کا جو بھی کھایا پیا ہے جنت میں سب بالکل ٹوٹل ہضم، نئے سرے سے بالکل پھر بھوک لگ آئے گی۔ اور حجم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مان لو اب یہاں زیادہ ہاجمہ ہو جائے لوگوں کو تو مسجد خراب ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں ایک ڈکار آئے گی، وہ خوشبو نکلے گی، بدن سے خوشبو نکلے گی۔ اس خوشبو کا نکلنا اس بات کی علامت ہوگی کہ جنتی کھایا سب بالکل ختم ہو گیا، نئے سرے سے پھر حضرت بالکل تیار ہو گئے ہیں کھانے کے لیے۔ پھر سے یہ دیا اس میں پیٹ صاف ہو جائیں گے، اس سے سمجھ رہے ہیں نا، پیٹ صفا کا بھی کام کرے گی وہ انشاءاللہ۔ اور انہوں نے کھایا ہے وہ پاکیزہ خوشبو بن کر ان کے جسم سے خوشبو، بہترین خوشبو بن کر نکلے گی، اور اس سے جو ہے تو سب صاف ہو جائے گا معاملہ۔ اور پھر دوبارہ جنت میں جنتی نعمتیں کھانے کی اور خواہش بڑھے گی، خواہش بڑھے گی، پھر حاضر ہوگا انشاءاللہ۔ آج یہ ہے ان ھذا کان لکم جزاء، ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی، تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے۔ دنیا میں جو تم نے محنت کی ہے، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، جہاد کی، یہ جد و جہد تم نے جو کیا ہے عبادات، ریاضات، مجاہدات میں، آج جنت میں اس کی قدر کی گئی اور اس کا یہ بدلہ دیا گیا تھا۔ جنت میں بہت تھکے ہارے ہو، بہت اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا روزہ رہ کر کے، اب یہ جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ قرآن شریف کتنے سال میں نازل ہوا، نہیں معلوم ہے۔ قرآن پاک جو ہے کتنے دن میں نازل ہوا ہوگا؟ 23 سال میں شروع ہوا ہے، 40 سال کی عمر شریف حضور 40 سال کی عمر مبارک حضور کی ہوئی، قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں، اور وہی تبھی قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، قرآن مکمل، حضور تشریف لے گئے۔ کل عمر کتنی ہو گئی حضور کی؟ 63 سال۔ بتدریج اترا، تھوڑا تھوڑا قرآن کر کے اترا۔ لوگ پوچھتے رہے حضور سے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا رہا۔ کہیں کہیں بڑی بڑی سوریں اکٹھی نازل ہو گئی، کہیں ایک آیت چھوٹی سی نازل ہو گئی، کہیں کئی سوریں آ گئی۔ اللہ نے جیسا بندوں کے لیے ضرورت دیکھی، بندوں کو جو ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن نازل فرمایا، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں یہ قرآن پاک ہم کو ملا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو، ولا تطع منہم آثما،
اور ان میں کسی گنہگار او کفورا یا ناشکرے کی بات نہ سن۔ اے حبیب یہ جو بھی بک رہے ہیں کفار و مشرکین اس پر صبر کر اور کسی ایرے گیرے کی بات کو نہ سنیں۔ دو بڑے بڑے کافر عتبہ ولید ابن مغیرہ مکے کے کروڑ پتی ارب پتی، یہ دونوں پہنچے حضور کی بارگاہ میں اور عتبہ نے کہا یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس کو بند کر۔ حضور سے کہا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے بند کر، فتنہ مچ رہا ہے، فساد مچ رہا وغیرہ وغیرہ۔ کاہے کے لیے کر رہے ہو آپ یہ سب؟ اگر اس لیے کر رہے ہو کہ اچھی لڑکی چاہیے، مالدار لڑکی چاہیے شادی کے لیے، میں اپنی بیٹی تمہیں بیاہ دیتا ہوں، عتبہ نے کہا۔ وہی چلتا نا اس دور میں، آدمی کوئی کام کرتا تھا تو کوئی نہ کوئی مقصد اس کا ہوتا تھا۔ شہرت ہو جائے گی تو شہرت والی لڑکی مل جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ سب شہرت کے لیے کر رہے ہو، اچھی لڑکی مل جائے پیسے والی خوبصورت، تو میں اپنی بیٹی تمہیں نکاح دینے کو تیار ہوں، مگر یہ کام بند کر دو، دعوت و تبلیغ کا کام بند کر دو۔ ولید ابن مغیرہ آگے بڑھا، جتنا چاہو گے پیسہ دے دوں گا مگر یہ کام بند کر دو۔ وہی اللہ نے فرمایا پیارے حبیب کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات کو آپ نہ سنیں۔ یہ جو بک رہے ہیں بکنے دیجیے، نہ آپ اس دولت کے لیے، نہ آپ حسن و جمال والی کسی عورت کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ تو میرے لیے کام کر رہے ہیں، میں کافی ہوں آپ کے لیے۔ حضور نے یہ بند بھی، اور جو حضور کے سچے جانشین اور وارثین ہیں علماء اولیاء میں، انہوں نے بھی یہ کام بند کٹنا بند کیا، مٹنا پسند کیا، مگر یہ کام بند نہیں ہوا۔ اب یہ اس میں تفسیر ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ اس کی تفسیر ہے صبح و شام سے مراد فجر کی نماز، عصر کی نماز اور ظہر کی نماز، اور شام سے مراد جو ہے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ ایک دوسرا مفسرین نے فرمایا کہ اس سے ذکر لسانی مراد ہے، صبح ہو یا شام ہو، رات ہو یا دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، حبیب کثرت سے اپنے رب کو یاد۔ کچھ علماء کرام نے کہا اس سے 5 وقت کی نماز مراد ہے، اور تہجد بھی مراد ہے، نوافل بھی مراد ہے، اور کسی نے کہا کہ نہیں یہ تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ذکر خدا